مسئلہ ابی طالب میں آج کچھ لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں جو اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور جو دوسرے آج ہمارے خلاف ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ہر شہر میں ہمارے خلاف ریلی نکالو، مجھے لاکھوں بار مرد آباد کہو، مگر میں صدیق اکبر کو تمہیں بھونکنے نہیں دوں گا۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے۔ دیکھو نا، وہ ایک ملعونہ ٹی وی پہ بیٹھ کر قرآن سے بغاوت کرے، دین سے عداوت کرے، اور اس کو کوئی لگام نہ دے تو یہ سمجھتے کہ شاید ہمیں مرد آباد کہیں گے تو ہم ان کی جان چھوڑ دیں گے۔ نہیں، جب تک جان ہے جان میں ہم علل اعلان ہر گلی میں یہ ہمیں گالی دے تو ہم سازش سمجھیں گے کہ وہ کالی زبانیں کچھ دیر تو صحابہ کو گالی دینے سے ہٹ گئی ہیں، تو اس سے بڑا کفارہ کیا ہوگا؟ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے عہد میں کہ وہ بات جو امت میں متواتر ہے، یعنی میں نے کہا اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے اگر سپریم کورٹ میں کہیں گے، کسی چینل پہ کہیں گے، میں ہزاروں حوالے پیش کروں گا، قرآن سے، حدیث سے، ائمہ سے، 14 صدیوں سے، اور جو دوسری طرف سے جنہیں شوق ہے وہ شوق پورا کرے، ایران سے کوئی لے آئیں، اور جس فورم پہ چاہے۔ ان کا بھی چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن دلیل دینی ہے تو سب سے پہلے قرآن سے، تو قرآن پر سب سے پہلے مناظرہ ہونا ہے کہ پورا ہے یا ناقص ہے، معاذ بدلا ہوا ہے یا نہیں بدلا ہوا۔ تو جو قرآن کو بدلا ہوا کہے وہ کس منہ سے ہمارے مقابلے میں آئے؟ پہلے ایمان بالقرآن تو لے آئے، اور ہمارے پاس ان کے سینکڑوں حوالہ جات ہیں۔ وہ قرآن جس کا ایک لفظ بدلا ہوا، حرف بدلا ہوا کوئی کہے تو کافر ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی، ان کے بڑوں نے عربی میں کہ قرآن سارا ہی بدلا ہوا ہے، اور اصل آنا ہی تب ہے جب امام مہدی آئیں گے۔ تو ایسے ماحول میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب ان باتوں میں نہ ہو، فقیر جو ہیں وہ باس مباحثہ نہیں کرتے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ تو میں بھی برملا کہہ رہا ہوں، مجھے مرد آباد کہو، ہائے ہائے کہو، میرے پتلے جلاؤ، مجھے گولیاں مارو، میں انشاءاللہ آخری سانس تک مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر یہ جو بات ہے اب داتا صاحب نے کی ہے تو وہ داتا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، یعنی میرا رد، اعلی حضرت کا رد، داتا صاحب کا رد، تینوں کا نام لے کے کہتا ہے یہ تینوں کافر ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر کہتے تین ہوتے ہی کافر ہیں، وہ خلفائے راشدین کی طرف یہ صورتحال ہے۔ اب ایسے میں وہ پیر جو چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ داتا صاحب کے ساتھ ہمارا بھی وہ نام لیں گے، تو پھر ان کی عزت داتا صاحب سے بڑی ہے۔ اور میں اداروں کو، ایجنسیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوائے چند مٹھی بھر وہ ایران کے پالتو جو تفضیلی ہیں مسندوں پہ بیٹھے ہوئے اور اہل سنت کا بورڈ لگا کے، داتا صاحب کا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہجہاں اتارتے ہیں، ان چند کے سوا بھولے نہ رہنا پاکستان کے کروڑوں سنی اسی عقیدے پر ہے جو مجدد الفسانی کا ہے، جو داتا صاحب کا ہے، جو شیر ربانی کا ہے، جو شاہ سلیمان توسوی کا ہے، جو امام بخاری کا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو حسنین کریمین کا ہے، جو حضرت مولا علی کا ہے، جو حضرت صدیق اکبر کا ہے، جو فیصلہ قرآن کا ہے اور فیصلہ نبی کے فرمان کا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے بولیں گے وہ لوگ کب، لیکن سارے ہی اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اہل سنت کا وہی مسلک ہے، 14 صدیوں میں لکھا گیا ہے، ریکارڈ ہے ہمارے پاس،
اور یہ اب ان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جب حاضری لگ رہی تھی تو تم نے کیوں غیر حاضری کی، بولنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، اور ہم سے ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی، ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی یہ اب آپ چپ کرو، آگے بلدیاتی الیکشن ہے، اور وہ بلدیاتی الیکشن کے جشن مناتے پھر رہے ہیں آتش بازی سے۔ میں کہتا ہوں شرم کرو، وقت جان بازی کا ہے اور تم آتش بازی کر رہے ہو۔ بات نظریاتی کریکشن کی ہے اور تم بلدیاتی الیکشن کے لیے منہ اٹھائے پھرتے ہو۔ آؤ نکلو پہرا دو شان صدیق اکبر پہ، آؤ نکلو پہرا دو شان عائشہ صدیقہ پہ، آؤ نکلو پہرا دو شان اہل بیت اطہار پہ، شان صحابہ کرام پہ۔ یہ پوری کائنات کے خزانے تو ان کے قدموں کی خاک ہے۔ لٹ گیا عقیدہ اسلاف کا سارا دین، ہمارے جیتے ہوئے داتا صاحب کو بھونکے، ہمارے جیتے ہوئے ان کو کہیں کہ بس ایک صوفی تھا اور گستاخ تھا۔ یہ تو کل کی ان کی تقریریں ہیں جن کے بارے میں ہمارے لومڑی جیسے لیڈر کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں جو داتا صاحب کو بھونک رہے ہیں۔ یہ طاہر القادری جیسے کمینوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے لونڈے پالے تھے پہلے محبت نبی، محبت رسول، محبت اہل بیت کی آڑ میں، اور پھر اس کی قیادت اور اطاعت سے نکل کر اب اعلان بھونک رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کو، منہاج القرآن کا لونڈا اعلان، وہ اس ملونہ عورت کی حمایت میں بول رہا ہے، مجمع میں اسے فون کر کے اس سے بات کروا رہا ہے کہ ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کہ تو نے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا، تو نے ان کو غاصب کہا، تو سچی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کتے کس نے پالے تھے؟ طاہر القادری نے پالے، ریاض شاہ نے پالے، انور شاہ نے پالے۔ یہ کمینے انہوں نے آ کر ملک میں فتنہ برپا کیا، اور بورڈ داتا صاحب کا لگا کے سواریاں گامیشہ اتاری، بورڈ مدینہ منورہ کا لگا کے سواریاں خمینی کے دربار پہ اتاری۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی۔ ان کا بھی پردہ چاک، اور ان کو دینے والے لقمے ایران سے ان کا بھی پردہ چاک۔ حق ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک اس پر پہرا دیں گے۔ اور یہ کوئی میرا یا میاں ولید احمد شرک پوری ہمارا مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی 1000 کروڑ گالیاں دے، لیکن پوری 14 صدیوں کو کافر قرار دے کے پھر آخر دین رکھنا کس کے پاس ہے؟ اگر بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، ترمذی بھی کافر، ابن ماجہ بھی کافر، نسائی بھی کافر، سنن ابی داؤد والے بھی کافر، کیونکہ ان 6 نہیں لکھی ہے حدیثیں کفر ابی طالب پر، تو پھر پیچھے حدیث پڑھنی کس سے ہے؟ رافضی کا تو دین ہی ہے غیب سے آواز آئی، اور ہمارے تک سینے سے سینے نے بات پہنچائی۔ تو اس واسطے اس سازش کو سمجھو، اس سازش کو سمجھو، اور اپنا اپنا کردار ادا کرو، قبر میں ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے